آپ کے لیے 92 نیوز لایا یوٹیوب پر انٹرٹینمنٹ، بے شمار ٹاک شوز اور فیوریٹ ویڈیوز۔ اپنے پسندیدہ پروگرامز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما، على سيدنا علي وسيدتنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المنیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی دعا میں یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: اے میرے رب، مجھے اپنا بہت شکر گزار بنا لے، بہت ذکر کرنے والا بنا لے، خوف کھانے والا، تیرے حضور جھکنے والا،
گڑ گڑانے والا اور اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا لے۔ ناظرین کرام، 2 ہفتوں کی جو تھی یہاں سے میری غیر حاضری رہی، اور میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جو حفیظ طائب نے کہا تھا کہ وہی ساتیں تھی سرور کی، وہی دن تھے حاصل زندگی، بحضور شافع امتاں میری جن دنوں طلبی رہی۔ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہا، تقریباً 13 دن وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک میں آپ نے اجازت فرمائی اور میں وہاں رہا، اور میں آپ کو نہیں بھولا۔ ناظرین کرام، میں اپنے ناظرین اور سامعین سب کے لیے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام بھی عرض کیا، اور ساتھ میں نے یہ دعا مانگی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جتنے اسکالر یہاں پہ آتے ہیں، ہمارا سارا جو عملہ ہے 92 کا اور صبح نور کا بالخصوص، اور ناظرین اور سامعین، یا رسول اللہ قیامت کے روز جب آپ کے غلاموں کی فہرست تیار ہو تو ان کو ان میں ضرور شامل فرما لیجئے گا۔ بھائی یہی دعا میں بار بار دہراتا تھا۔ بیت اللہ شریف میں بھی جا کے میں جو 1 دن کے لیے وہاں گیا تھا عمرے کی سعادت حاصل کرنے، وہاں بھی یہی میں نے دعا کی، یا اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں بس ہمیں شامل کرنا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے ہوں غازی۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا ہوا ہے، وہ کام کرتے کرتے ہی ہمارا دم نکل جائے، بس یہی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ بات کرتے رہیں، حالات کچھ بھی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ناظرین کرام، اس پہ کچھ باتیں جو وہاں کی ایمان افروز تھی، جن دوستوں نے بڑی محبتوں اور چاہتوں کا ثبوت دیا، کیا کیا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا، اس کا بھی کچھ اشارے میں پروگرام کے آخر میں کروں گا، کیونکہ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، اور منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کے کتنے کرم ہوئے، یہ میں پروگرام کے آخر میں کچھ بات کروں گا۔ آج ہمارا موضوع ہے یوم وصال ہے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ ناظرین کرام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، اور ناظرین کرام قرآن حکیم میں تقریباً 137 بار ان کا نام آیا ہے، اور انبیاء کرام میں سے سارا قرآن چونکہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اللہ کے محبوب کا کوئی قرآن کی صورت، کوئی آیت ایسی نہیں جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک انڈائریکٹلی نہ ہو، اور 137 بار ان کا نام آیا ہے 73 صورتوں میں۔ قرآن کی کل 114 صورتیں، 73 صورتوں میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، آپ کے معجزات پاک کا ذکر ہے، لیکن ہمیں کسی لمحے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارد تو تنہا داری۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کریم نے سارے انبیاء جو دنیا میں انبیاء اور رسول بھیجے، ہر ایک کو اس کے زمانے کے مطابق، وقت کے مطابق معجزات عطا کیے۔ اور ناظرین کرام، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا چونکہ بہت تفصیل سے ذکر ہے، عصائے موسیٰ کو کون نہیں جانتا۔ جناب شعیب اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات کو اقبال نے کہا تھا کہ کلیمی سے شبانی 2 قدم ہے، اگر کیا جی شعیب گر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، چونکہ سفر کی تھکن کی وجہ سے ابھی کچھ معاملات اس طرح ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے جناب موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو، اس سے کیا کیا آپ کام لیتے تھے، وہ اس کی لمبائی کیا تھی، چوڑائی کیا تھی، اور وہ جب اژدہا بنا تھا تو اس کی پھر اس وقت کیا کیفیت تھی، کس طرح اس نے جو فرعون کے دربار کے جو سانپ تھے ان کو کھایا، کس طرح دریا ان کو راستہ دیتا تھا، کس طرح پانی رک جاتا تھا، کس طرح پیاس اگر ہوتی قافلوں کی تو وہ کس طرح سیراب ہو جاتے، چشمے پتھروں سے جاری ہوتے، اور عصا جو تھا وہ کس طرح ٹارچ بن جاتا، ید موسیٰ جو ہے ید بیضا کیسے بنتا تھا، پھلدار درخت کیسے بنتے تھے، کنویں
سے وہ جو عصا تھا وہ ڈوری کا رسی کا کام کیسے دیتا تھا، اور یہ عصا مبارک کیا وہی تھا جو سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ ان سب باتوں کا جو ذکر ہے انبیاء کرام کے سارے معجزات جو تھے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اس پہ آج میرے اسکالر جو ہے وہ تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن ایک بات میں خاص طور پہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو حضرت بہت ہمارے بڑے جو اسکالر تھے عالم اسلام کے، انہوں نے اس کا بہت ذکر فرمایا ہے۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے مزار پاک پہ بھی حاضر ہوا، بہت بڑے شارح حدیث کے اور قرآن شریف کے مفسر تھے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سلیم فطرتیں اور خبیث فطرتیں ہیں ان کا فیصلہ شروع میں ہو چکا ہوتا ہے۔ خبیث فطرت جو ہے وہ جہاں بھی رہے، وہ چاہے کتنے سلیم الطبع لوگوں میں رہے، وہ خبیث ہی رہتا ہے۔ اس کی مثال سامری ہے کہ جس کو پہاڑوں میں رکھا گیا اور 70,000 جو بچے تھے فرعون نے قتل کروا دیے، لیکن وہ جو تھا اس کی حفاظت ہوتی رہی، پہاڑوں میں اس کی ماں لے کے چلی گئی اور وہاں چھوڑ آئی، اور جبریل امین اس کو شہد اور دودھ پلاتے رہے، تو وہ بالکل آخر میں سانپ ہی نکلا اور لوگوں کو شرک کی طرف مائل کر دیا۔ اس کا واقعہ کہا تھا، وہ بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ اور اسی طرح پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو، یہ رب کا جو میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں حسن اتفاق کوئی چیز نہیں، اصل میں قدرت کا حسن انتظام ہوتا ہے، اور جب یہ بات اللہ کے محبوبوں اور اللہ کے انبیاء اور رسل کے معاملے میں آتا ہے تو پھر قدرت کا حسن انتخاب ہوتا ہے۔ پھر حلیمہ سعدیہ کی قسمت کیوں جاگتی ہے؟ یہ رب کا حسن انتخاب ہوتا ہے۔ اس کو جو اہل نظر اور اہل دل ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حسن انتخاب کیا ہوتا ہے۔ وہ سیدنا عبداللہ کے گھاری جو آفتاب و مہتاب ہدایت ہے، وہ اسی گھر میں آنا ہوتا ہے۔ اس کو سیدہ آمنہ کی گود میں ہی پرورش پانا ہوتی ہے، اس کو دائی حلیمہ کا گھر ہی نصیب ہونا ہوتا ہے۔ اسی طرح جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، وہ ان کے دل میں محبت جناب موسیٰ کے لیے جو پیدا ہونی ہوتی ہے۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس پہ شیخ سعدی نے بھی بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ نے کہا یہ جو بھیڑیا ہوتا ہے، یہ چاہے انسانوں میں بھی رہے، بڑے اچھے انسانوں میں بھی رہے، بڑھاپے تک رہے، بھیڑیا پھر بھی جو ہوتا ہے وہ بھیڑیا ہی رہتا ہے، صفاک رہتا ہے۔ تو یہ ہم سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سلیم الفطرت لوگوں کی صحبت اور سلیم فطرت عطا فرمائے، یہ دعا کرتے رہنی چاہیے۔ ناظرین کرام، آج اس پہ اور ایک بات میں جو خاص آخر میں کرنا چاہوں، فرعون، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو فرعون تھا اس دور کا، اس سے بڑا فرعون میدان بدر میں جہنم رسید ہوا تھا، ابو جہل۔ لیکن یہ جو فرعون ایک تمثیل بھی ہے، ایک دماغی کیفیت کا نام بھی ہے، ایک جو انسانوں کا عمل ہوتا ہے یہ اس کا نام بھی ہے۔ فرعون ہر دور میں پائے گئے ہیں۔ فرعونیت جو ہے یہ ایک خاص ذہنیت کا نام ہے۔ فرعونیت جو ہوتی ہے یہ جب اقتدار میں آ جاتا ہے، فرعون ذہن جو ہوتا ہے، پھر وہ جو خزانہ عامرہ ہوتا ہے، جو قومی خزانے ہوتے ہیں اس کو لوٹتے ہیں، پیسے فرعون باہر لے جاتے ہیں۔ فرعون جو ہوتے ہیں وہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے پیٹ بھرتے ہیں۔ ہر دور کے فرعون، کچھ فرعون وہ جو گزر گئے، کچھ فرعون جو آنے والے ہوتے ہیں، ان پہ بھی ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے۔ اور پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں، جو لوگ فرعونوں کو کھلی چھٹی دیتے ہیں، جو فرعونوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کا پھر حشر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ بارشوں کا عذاب بھی نازل کرتا ہے، مینڈکوں کا بھی نازل کرتا ہے، ان پہ پتھر بھی آسمان سے برتے ہیں، وہاں پہ پھر قحط سالی بھی آتی ہے، بھوک بھی آتی ہے، سیلاب بھی آتے ہیں۔ ان سب باتوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم ہر دور کے فرعون کو پہچانیں۔ ہمارے دور کے بھی فرعون جو رہے ہیں، ہم نے بڑے بڑے فرعون دیکھے جو ناموس رسالت پہ جو تھے وہ کس طرح اکڑتے تھے، اور پھر اللہ نے ان کی گردنیں کیسے توڑی۔ ہمارے سامنے ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے، اور میرا تو واسطہ ہی چونکہ مقابلہ ہی ہمیشہ فرعونوں سے رہا، اور جو لوگ میری ذاتی زندگی سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمیشہ ابابیل میری مدد کو آئے، اور دیکھا کہ اللہ نے ہمیں فرعونوں کے قارونوں کے خزانے فیل ہو گئے ہمارے سامنے، اللہ نے ہمیں وہ کامیابیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کامیابیاں عطا کرے۔ آج میرے ساتھ جو شریک گفتگو میرے مہمان ہیں، ان میں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب، بڑی درویش شخصیت، ساری عمر آپ کا تعلیم سے تعلق رہا، ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف نوجوان اسکالر علامہ محمد احمد برکاتی، اور ان کے ساتھ ایک مشہور یونیورسٹی کے شعبہ کے صدر نشین ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ آپ ان تینوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ میں شروع کرتا ہوں جناب سعید خان صاحب سے، بسم اللہ۔ جی، جناب موسیٰ علیہ السلام کا تعارف میں نے کچھ اشارے فرمائے ہیں، بس
کیے ہیں، فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس بات پر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وہاں یاد رکھا، اور آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی ایسی سعادتوں سے نوازا۔ بہت شکریہ۔ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا نام جب ہماری زبان پر آتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ یہ ہمارے وہ ہمدرد ہیں جنہوں نے معراج کی رات 50 سے نمازیں 5 کریں۔ اس حوالے سے ہم کلیم اللہ کو کیسے بھولیں؟ ہمارے محسن ہیں وہ۔ اور حافظ ابن کثیر لکھتا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات کی الواح لے کر آئے اور ان کا مطالعہ شروع کیا، اور جب پوری تورات پڑھ لی تو اس کو بند کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ مجھے اپنا کلیم بنانے کی بجائے اپنے محبوب کا امتی بنا۔ یہ دعا ہے حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام چوتھے سلسلے میں حضرت عمران کے گھر پیدا ہوتے ہیں، اور جب ہم قرآن کریم کی روشنی میں آپ کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے ایسی آتی ہیں جو ہمیں دنگ کر دیتی ہیں۔ ابتدا ہی سے انسانی ہمدردی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اچھا، مجبوروں کے لیے، مظلوموں کے لیے، مقہوروں کے لیے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ پیدا کیا کہ آپ ابتدا ہی سے یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی کسی پر ظلم کرے، کمزور کو دکھائے، اس کو ذلیل کرے، اور اس معاملے کے لیے آپ ہمیشہ سر فہرست رہتے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک اہم بات ارشاد۔ میں عرض کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اعلان فرما دیا، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے رسالت کس کو دینی ہے، کیونکہ رسالت وہبی چیز ہے، کسبی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے کلیم، جانتے ہو میں نے تمہیں نبوت سے کیوں سرفراز فرمایا؟ الہی فرمائیے۔ ارشاد ہوا کہ جب ایک مرتبہ تم شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے تھے تو ان میں سے ایک بکری نے آپ کو بڑا تنگ کیا، بڑا آپ اس کے پیچھے بھاگے، وہ اور بھاگتی، آپ تھک ہار گئے، لیکن جب آپ کو اس بکری پر قابو ملا تو آپ اسے چمکارنے بیٹھ گئے، سبحان اللہ۔ اس سے پیار کرنے لگ گئے۔ تو میں نے کہا کہ یہ میرے بندوں کے ساتھ محبت کرے گا، اس لیے میں نے اے کلیم میں نے آپ کو نبوت کے لیے چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم نے جس انداز سے ہمارے سامنے رکھا، اس میں یہی بات سر فہرست آتی ہے کہ آپ نے ظالموں کے آگے سینہ سپر ہو کر اپنی قوم کو ان کے ظلم سے بچانے کے لیے جو جد و جہد کی، اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سمندر میں راستے پیدا کیے۔ راستے، جی علامہ صاحب، اس سے پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل حالت کیا تھی بنی اسرائیل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یقیناً ان علو مرتبیت اور جلیل القدر شخصیات میں سے ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی آمد کا ماحول بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ماحول اگر درست ہوتا تو آپ کی وہ وقت اور ویلیو نہ بنتی، وہ دور ہی تباہ کن تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علو مرتبیت دنیا کے سامنے کھل کے آئی۔ آپ کی تشریف آوری سے قبل فرعون جو تھا اس کا نام رامسس دوم تھا، تو یہ اپنے دور کا ایک ظالم تھا، کئی شادیاں کی ہوئی تھی، اس کی اولادیں بھی تھیں، آسیہ سے اس نے شادی کی تو اس سے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، دوسروں سے اولاد تھی، ہاں وہ بیٹی بھی ایک تھی جی جی، جس کو جناب موسیٰ کا لعاب دہن لگایا گیا اور وہ بالکل، جس کے وہ مطلب بال بھی بنانے والا مجھے واقعہ۔ یاد آ گیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اپنے دور کے اندر ان کا ایک طریقہ کار تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو بہبود آبادی کے نام پہ نسل کنٹرول کرنی، کہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ بنی اسرائیلیوں کی آبادی بڑھتی ہے، لہٰذا اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے کہ ان کے بچے کچھ عرصے کے لیے ختم کیے جائیں، خاندانی منصوبہ بندی خاندانی منصوبہ بندی۔ اور آج بھی دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کو بے دریغ قتل کرتی اور وہاں انسانیت کا نام نہیں ہوتا، اور باقی کتے بلیوں تک کے بھی حقوق کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری وہ توجہ فرعون والی ہے ان کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر ہم واقعہ دیکھیں تو ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آپ کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور خود آقا کریم علیہ السلام کا، یہ چاروں شخصیات انبیاء میں سے انتہائی ممتاز ہیں۔ اور لطف کی بات یہ کہ ان چاروں شخصیات کے حضرت عیسیٰ کے تو والد تھے نہیں، باقی تینوں کے والد ان کی ولادت کے بعد
جو ہے وہ موجود نہیں رہے، بلکہ ان کی تربیت کا مکمل اہتمام اللہ نے ان کی ماؤں کی گودوں سے کیا ہے۔ یہ ان کے درمیان قدر مشترک ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہونے لگی ہے تو آپ کی والدہ محترمہ نے وہی کیا مشہور واقعہ جو آپ کو وہ کشتی میں بنا کے بھیجا۔ تو آپ کی ماں جو ہے وہ صرف قرآن پاک میں وہ واحد مقام ہے کہ جہاں اللہ نے نبیوں کے علاوہ فرمایا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اچھا وہی کی یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے وحی کی، ورنہ یہ کسی اور عورت کو شرف حاصل نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جب یہ ولادت باسعادت کے بعد پانی کے زور پہ جانا اور فرعون کے اس محل تک پہنچنا اور آسیہ کا نکالنا اور پھر جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا وہاں تک پہنچنا، یہ آپ جس طرح ابتدا میں کہتے ہیں یہی اصل میں قدرت کا حسن انتظام ہے۔ یہ بہترین حسن انتظام ہے۔ اب وہ فرعون جو تھا اپنی جگہ پہ فرعون تھا، لیکن یہ بھی ہوتا ہے جو باہر بڑے فرعون بنتے ہیں گھروں میں ان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ اپنی اس بیوی کے آگے جو ہے وہ اتنا سینہ سپر نہیں رہ سکتا تھا، تو اسی لیے حضرت آسیہ کا کردار بھی تو بڑا بلند تھا جی، اتنا جس کی تعریف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے اور جس کی گود میں پھر نبی نے پرورش پائی ہے، اور وہ قیامت کو سرکار دو عالم علیہ السلام کی جنت میں زوجہ محترمہ ہوں گی۔ اچھا حضرت آسیہ، اچھا جی، یہ ان کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی خوبی ہے جو سرکار نے قبل از وقت بیان فرما دی۔ غازی صاحب، اس میں سب سے بڑی بات جو ہم یہ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اس واقعے کی آڑ میں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پی سکتا، اور اس واقعے کو بنیاد بناتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا ہی آپ نے دودھ نوش فرمایا، کسی اور عورت کا نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں نبی جو ہے وہ کسی اور عورت کا دودھ نہیں پی سکتا، لہٰذا یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا واقعہ جو ہے بے اصل ہے۔ لیکن اس کے اندر وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر حضرت موسیٰ کی والدہ کو فرمایا تھا کہ آپ ان کو بھیج دو، اور میرا وعدہ ہے رجعناک، ہم اس کو واپس آپ تک ضرور لوٹائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ باقی سرکار دو عالم علیہ السلام اور سیدہ حلیمہ سعدیہ وہ تو کتابیں بھری پڑی ہیں چیزوں کے ساتھ۔ اور اس میں جو میں ایک بات مزید عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح قبلہ خان صاحب نے اشارہ فرمایا، حضرت جو لکھا ہے حافظ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر کے اندر پہلی جلد میں البدایہ والنہایہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہ طور پہاڑ پہ آئے تھے تو رب نے فرمایا تھا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے دونوں جوتے اتار دیں، نعلین اتار دیں۔ تو کیوں؟ یہاں پہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے اتارنے کا حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس درخت کا احترام کروانا چاہتا تھا۔ اچھا، تبرکات کا احترام کا سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے مل رہا ہے۔ ٹھیک، تو یہ جی ہم جو لوگ تبرکات کا انکار کرتے تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ابن کثیر جیسا جو ہے وہ محقق اور مجتہد شخص لکھ رہا ہے کہ وہ اس درخت کا احترام اور پھر اللہ تعالیٰ کے انوار کے احترام میں یہ آپ کے نالین اتروائے گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی مقدس اور محترم جگہ کا احترام کرتے ہیں تو اصل میں سنت موسوی ادا کرتے ہیں۔ اچھا جی، کیوں یہ خلاف کیوں ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے؟ گھر میں پرورش پائی انہوں نے اور پھر یہ خلاف ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور آپ کو مبارکباد، اللہ تعالیٰ سفر سعادت کی بار بار آمین توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں فرعون نے کچھ حساب کرائے تھے اپنے نجومیوں سے، تو کچھ نجومیوں نے آ کر خود بتایا تھا، جو آگے خبریں دیتے خواب کی جو اس نے تعبیریں پوچھی، جی خواب کی بھی تعبیریں پوچھی، کچھ نجومیوں نے بھی ذائچے بنائے اور بتایا، تو وہ خوف زدہ تھا۔ اچھا، سارے فرعون ذائچے ضرور بنواتے ہیں، کچھ ہندوؤں کے پاس جاتے ہیں کہ جی بتاؤ کیا ہونے والا ہے، وہ بیچارے جو 100 200 2000 10,000 کے کیا ہوتے ہیں محتاج ہوتے ہیں، وہ کیا قسمت بتائیں گے؟ ہاں جی، ایسے ہی، بالکل ایسے قسمت والا بنانے والا مالک الملک جو ہے وہ قسمتیں بناتا ہے۔ جی بالکل ایسے۔ تو اس نے جب یہ نجومیوں نے اسے بتایا تو وہ خوف زدہ ہوا، اور 70,000 آپ نے ذکر فرمایا تو اس نے بچے جو ہے وہ ذبح کرا دیے اور پوری نسل کشی کی فرعون نے، اور کوئی ہزاروں کی تعداد میں دائیاں مقرر تھیں جو مختلف گھروں میں چکر لگاتی تھیں اور چیک کرتی تھیں کہ کوئی عورت جو ہے وہ حمل سے تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تھا تو پھر انتظار کیا جاتا تھا، اور اگر بیٹا ہوتا تھا تو اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچ گئے فرعون کے محل میں جناب آسیہ کے ذریعے سے، تو پھر تو نہیں کر رہا ہے، اس نے دیکھ لیا ان کا لعاب دہن، اس کی بیٹی کو شفا مل جاتی ہے، تو پھر کیوں خلاف ہوا؟ یہ ذرا سمجھائیں۔ جی، کچھ واقعات ایسے ہوئے جب موسیٰ علیہ السلام پرورش پا رہے تھے
مثلا ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام گود میں بٹھایا ہوا تھا تو اس کی داڑھی کو انہوں نے پکڑا، بچے تھے، کھینچا، ظاہر دستے کلیمی پہ جلال موسوی، انہوں نے کہا اتنی زور سے داڑھی کوئی بچہ کھینچ نہیں سکتا۔ اچھا، اور دوسرا جو ہے وہ یہ بھی ہوا کہ ایک تماچے کا بھی ذکر ملتا ہے کہ منہ کے اوپر جس طرح بچے ضدی ہوتے ہیں تو اچھا، لیکن یہ تو نبوت کا تماچا تھا نا، نبی تو بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے۔ وہ خوف زدہ تھا، اس نے جناب آسیہ کو کہا یہ گڑبڑ ہے، یہ وہی بچہ ہے جس کو میں نشانہ بنانا، یہ وہی بچہ ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر باقاعدہ امتحان کروایا فرعون سے بچانے کے لیے۔ ایک طرف ہیرے جواہرات رکھے گئے، ڈائمنڈ، دوسری طرف جو ہے وہ آگ کے انگارے رکھے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تو سلیم الفطرت ہوتا ہے نا، تو ان کا رخ لامحالہ ہیروں کی طرف ہونا تھا، لیکن جبریل امین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رخ جو ہے وہ انگاروں کی طرف پھیرا، اور وہ جو زبان میں لکنت تھی وہ انگارہ رکھنے سے ہوئی تھی، تو آپ نے انگارہ ڈال لیا۔ ہم یہاں پر ایک اور چیز جو دیکھنے والی ہے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ایک تو یہ عقیدہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر ان شخصیات کو دیکھیں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو، جو حواس نبوت ہیں وہ اس لیول کے ہوتے ہیں کہ انسانی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہاں پر بھی اعجازی اور معجزانہ شان جلوہ فرما ہوتی ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب آسیہ کی طرف سے اعلان ہوا اور فرعون نے اعلان کرایا کہ کون سی دائی ہے جو اس بچے کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کرے گی، تو پورے مصر سے دائیاں امٹ کے آئیں، اور ظاہر ہے بادشاہ کے گھر جو ہے وہ یہ شرف ملنا تھا، نسلیں سنور جانی تھی۔ تو کسی دائی کا دودھ نہیں پیا موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن جب اپنی والدہ کی آغوش میں آئے، وہ معصوم بچہ جو چند مہینے کا ہے، اس میں بھی اس کے شعور نبوت کو دیکھے اور حواس نبوت کو دیکھے کہ کس طرح اپنی ماں کی گود میں نہ صرف دودھ پیا ان کا بلکہ آغوش میں سو بھی گئے۔ تو سیدہ حلیمہ رضی اللہ اور تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جی ڈاکٹر صاحب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی اور کا نہیں توجہ فرمائی؟ وہ جب گئی ہیں تو آپ نے آنکھیں بھی کھولی؟ یہاں تو یہ منظر ہے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ میں جب سامنے آئی تو نہ صرف یہ کہ آپ نے آنکھیں کھولی بلکہ مسکرا دیے، اور میں اسی وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسکراہٹ پر قربان ہو گئی۔ میں نے کہا کچھ ملے نہ ملے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، کائنات کی ساری کلیوں میں انہیں لے کر مسکراہٹ جمع کی جائے تو وہ ایک لمحے کی مسکراہٹ۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ضمن میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ سے وعدہ فرمایا تھا کہ انا رادوہ الیک، اور انہوں نے اس بے چینی میں اپنی بیٹی مریم یا کلثم کو بھی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ اور موسیٰ کا معنی بھی بعض علماء نے یہ لکھا کہ منہ کے معنی پانی سے پیدا کیا گیا، سا معنی درخت، اچھا کہ آپ درخت اور پانی کے پاس پائے گئے تھے۔ ٹھیک ٹھیک۔ بعض نے موشی بھی لکھا کہ نجات دہندہ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے مطابق، اچھا اب بتائیں جی، مدین کی طرف گئے اور پھر وہ چونکہ ہم نے پورا آج کور کر رہے ہیں نا ان کا دور مبارک، یہاں وہ تو تفاصیل تو اتنی ہیں کہ پورا دن اگر ہم اس پر خرچ کریں تو ہم پورے نہیں اتر سکتے۔ ظاہر ہے جی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر سے نکال کر حضرت شعیب علیہ السلام کی نگرانی میں عطا فرمانا تھا، مدین کی طرف چلے گئے، اور وہاں فرعون کے ظلموں سے بچنے کے لیے، فرعون کے مظالم سے بچنا تو ایک بہانہ تھا، اچھا قدرت کا اپنا ایک نظام ہے۔ جیسے حسن انتظام کی بات آپ نے بڑی خوبصورت لوگوں کے سامنے رکھی، یہ قدرت کا اپنا انتظام۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، کلیمی سے شبانی دو قدم ہے، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، شبانی سے کلیمی دو قدم، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب وہاں ویسے بات سنیں، یہ شعر تو ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ تو جیسے وہبی ہوتی ہے، وہ تو شعیب میسر آئے یا نہ آئے، نہیں یہ بھی تو حسن انتظام وہ تو پہلے ہی سارا نبی تو ہو گیا، کیوں جی ایسی بات ہے؟ جو وہ صلاحیتیں تو اللہ تعالیٰ ودیت فرماتا ہے، ظاہری وسائل عطا کرتا ہے، اور وہاں پر جو ایک بات آج بھی ہمارے سامنے حجت کے طور پر رکھی جا سکتی ہے کہ جب شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرم، حیا، ان کی طاقت اور ان کے اندر پاک دامنی کے جو جوہر دیکھے، اور پھر آ کر اپنے باپ کے سامنے ان کی جس انداز میں تعریف کی، تو سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ 8 سال اگر 10 کرو گے تو وہ تمہاری طرف سے ہوں گے، اتنا عرصہ۔ اور یہی چیز آپ یہ دیکھیں کہ ویسا مجھے بریک کے لیے جانا ہے، آپ کی گفتگو جاری رہے گی۔ ایک بات میں اکثر اپنے پروگراموں میں کہتا ہوں، آپ تینوں حضرات اور سارے میرے اسکالر واقف ہیں کہ لوگ کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتے ہیں۔ واقعی وہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جناب شعیب علیہ السلام میں یہی عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث یہ بات آپ نے مکمل کرنی ہے، یہ بات مکمل کریں گے آپ۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک کا آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور پھر ید بیضہ کی بات بھی ہوگی، اور پھر مرد بیضہ کی صلی اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی خان صاحب مکمل فرمائیں۔ میں یہ کر رہا تھا کہ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور وہاں پر آپ نے کچھ عرصہ قیام کیا اور فیوز و برکات لیے، وہ مثالیں اس امت میں بھی یہ ملتی جو ہیں۔ عصا تھا یہ انہوں نے دیا تھا حضرت شعیب نے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام کے پاس آیا، ابراہیم علیہ السلام سے آپ تک پہنچا تھا۔ تو تبرکات کی تو پھر برکت ہوئی بڑی۔ یہ اس کا تو قرآن کریم بھرا پڑا ہے، کوئی آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ واقعی بات ہے، آنکھ والے کو پتہ چلتا ہے۔ یہ تو عشق والے سے پوچھیں استن حنانہ جو تھا اس کی کیا ویلیو تھی۔ جی آنکھ والے کی اگر بات ہم کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے کر گئے تھے، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے راوی نے بیان کیا کہ سرکار وادی ازرق میں پہنچے، تو یہ کہتے ہیں میں نے رو کے پوچھا کہ یہ وادی ازرق کہاں پہ ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا، وہ تفصیل الگ ہے۔ لیکن جب سرکار وہاں پہنچے تو آپ فرما رہے تھے کہ میں اب بھی یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ، اچھا جی۔ جی یہ دلائل النبوت میں امام بہقی نے بیان کیا، دلائل النبوت میں امام بہقی نے، اور حافظ ابن کثیر نے، اور امام ابو نعیم نے، اور کافی محدثین نے اس کو روایت کیا۔ جی تو بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑے گمراہ لوگ تھے، اتنے انعامات اور پھر ناشکرے ہو گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک وصف یہ تھا کہ باقی انبیاء میں سے یہ بہت زیادہ اپنا لاڈ رب کے سامنے پیش کرتے تھے، اچھا، اور اللہ مانتا تھا۔ باقی انبیاء کو عاجزی میں کو کسی طرح، لیکن یہ اپنا حق جو ہے نا وہ کہتے ہیں بالکل سامنے آ کے عرض کیا کرتے تھے، اور انہی کی وجہ سے ان کی قوم بھی لاڈلی تھی۔ سارے انبیاء سے ہمیں پیار ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو ادب سکھایا نا جبریل امین کو، وہ حضرت وہ ادب بارگاہ نبوت کا، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ناموس رسالت کی حفاظت جو ہے وہ کس طرح کرنی چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ اس میں السلام پھر جلال آتا ہے ہمیں۔ بے شک اس کے بانیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اگر انعامات دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سایہ بھی کیے رکھا، ان کو من اور سلوہ بھی عطا فرمایا، ان کو فرعون کے جو ہے غلبہ اس سے بھی نجات عطا کی، ان کے جو نسل در نسل یہ غلام تھے اور وہاں سے ان کو جو ہے وہ بچایا، محفوظ کیا۔ آسمان سے ان کے لیے اترتا تھا کھانا، من اور سلوہ انہی کے لیے آتا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے ان کے جو سردار مار دیے گئے تھے پہاڑ پہ طور سینا پہ، ان کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ اچھا، دوبارہ زندہ ہو گئے، دوبارہ زندہ کیا۔ اسی طرح جو ان کا ایک بہت بڑا جرم تھا گائے کی پرستش کرنے والا، وہ معمولی سزاؤں کے اوپر جو ہے وہ آ کے اللہ نے معاف کر دیا کہ ایک دوسرے کو جو ہے تم ذبح کر دو، بس اتنے میں تمہاری نسلیں بچ جائیں گی۔ پھر یہ انسان نہیں بنے، پھر نہیں بنے، یہ اسی لاڈ میں رہ گئے نا اصل میں، اپنا وہ معاملہ جو ہے وہ پھر یہ ایک بندے کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، تو ایک موسیٰ کیا باقی ہم ان کے نہیں اولاد، تو پیچھے تو ہمارے سارے آباء و اجداد نبی تھے۔ تو یہ چیز جو ہے انسان کو دنیا سے بہکانے کے لیے کافی ہوتی ہے، حقائق سے اس کی نگاہیں بند ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کے لیے پانی کا اہتمام کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اچھا، اس کے 4 منہ تھے، ہر منہ میں سے 3 جو ہے وہ چشمے جاری ہو جاتے، 12 چشمے اس میں سے جاری ہوتے۔ ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام قدم قدم پہ اللہ سے جو جو مانگتے وہ ان کو، اور یہ تورات بھی دیکھے پہلی کتاب ہے، یہ ان کی ڈیمانڈ پہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اچھا، قوم کہنے لگی کہ آپ، ان کی قوم جو کہتی تھی، انہوں نے کہا ہم پہ جہاد فرض ہونا چاہیے، وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہمیں کیا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، اس سے پہلے اس طرح فرض نہیں ہوا کرتا۔ پھر کہا کہ اِنَّا ہَا هُنَا قَاعِدُونَ، پھر فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر مسلسل انعامات تھے، اور پھر دیکھیں کہ یہ قوم آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسی گمراہ اور گمراہی کی اخیر یہ کی کہ جب حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت قوم جو ہے انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگا دیا حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے اپنے بھائی کو آپ نے خود قتل کیا، نعوذ باللہ. کیونکہ اچھا ہم جی، زیادہ ان کو ڈاکٹر صاحب، پسند کرتے ہیں. اور میں یہ بات مکمل کروں، جب یہ ان کا الزام بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود پھر کہا کہ آؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں جنگل میں، کہاں آپ کا جسم پڑا ہوا ہے وہاں لے کے آئے. پھر آپ نے وہاں پر جو ہے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، یا اللہ میرے اس بھائی کو زندہ کریے، خود بتائے کہ میں کیسے انتقال کیا، اور پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. تو پھر وہ جو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا اور یہ لوگوں کے شکوک دور کرنے کے لیے وہ جو ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پھر کلمہ پڑھا، بعض کتابوں میں امام قرطبی نے اور دیگر نے اس پہ بہت تصریحات کی ہیں، اور امام سیوطی نے تو اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، 4 رسائل لکھے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے جی. جی ڈاکٹر صاحب، کس طرح پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے، دریا نے راستہ بھی دے دیا، سب کچھ دیا، پھر کیا غرق کیسے ہوا، وہ کیا واقعہ ہے؟ جی میں پہلے وہ ترتیب سے ہم چل رہے ہیں. جی بسم اللہ. جادوگروں والا میں بیان کر رہا ہوں. ہاں جادوگروں والا. موسیٰ علیہ السلام جب سامری نے ان کو بکایا، جی صاحب نہیں، اس کے ساتھ اور تھے، اور لوگ تھے اس کے جو درباری تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جب جوان تھے تو ایک اسرائیلی کی آپ نے مدد کی تھی. اسرائیلی مظلوم تھے، قبطی ظالم تھے، تو آپ نے اس کو گھونسا مارا قبطی کو، وہ مر گیا. اللہ کی قدرت آئی ہوئی تھی، وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کا گھونسا ہے. ہاں جی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسرائیل کی اگر آنکھ باہر آ سکتی ہے. اس گھونسے پر حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی. وہ فرماتے ہیں کہ لن دکت السماوات السبع من لطمت موسیٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ میں وہ قوت رکھی تھی کہ جس سے 7 آسمان ریزہ ریزہ ہو جائیں. اللہ، اوئے ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ گھونسا مارا تو وہ مر گیا. اس کے بعد آپ پھر مدین کی طرف گئے ہیں نا، جب آپ کے خلاف سازشیں ہونے لگی. وہ کون تھا جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہ کہتا تھا کہ مجھے موت آ جائے، میں زمین کے نیچے چلا جاؤں گا، میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نعوذ باللہ شہید کر دوں احد میں. تو آپ نے صرف ذرا سا ایک چونچ جو تھی اس کی نیزے کی وہ لگائی تھی. ابن کمیہ تھا یا کون تھا؟ ابن کمیہ کو تو اس نے بکرے نے مارا تھا، دوسرا تھا کوئی. تو وہ چیختا چنگھاڑتا تھا، سارے کہتے تھے ہو کیا گیا ہے، زخم خون بھی نہیں نکلا. اس نے کہا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں میں اپنے ہاتھ سے ہلاک کروں گا. انہوں نے کہہ دیا، پھر ہلاک ہو گیا تھا مکہ پہنچنے سے پہلے. جی تو یہ جب مدین گئے، مدین سے جب واپس آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت عصا تو دیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام نے. اور جب یہ آئے ہیں اس درخت کے پاس، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی محبت سے اللہ کے ساتھ شرف ہم کلامی کو لمبا کیا، یہ ہاتھ ہے، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اسے پھینکیے. تو آپ نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اب آپ اسے، اس کا جو قد تھا وہ 1 میل لمبا تھا. ہاں جی، ایسے روایات میں ہے، بہت بڑا اژدہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے منہ کھولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اسے اپنے ہاتھ میں لیجئے. تو ایک فطرتی ایک خوف تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبرانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو وہ اسی حالت میں واپس آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ید بیضاء بھی دیا. یہ دونوں چیزیں لے کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جائیں اب فرعون کے پاس. حضرت عصا بھی ٹارچ بن جاتا تھا. جی بالکل، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھڑی دی تھی، وہ ٹارچ بن جاتی تھی. اچھا، تو یہ پھر انہوں نے ریکویسٹ کی، یا اللہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ ہارون کو مقرر فرما دے. اللہ نے وہ بھی ریکویسٹ مان لی. اور پھر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. یہ دونوں جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً فرمایا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنی ہے محل میں جب جانا ہے. تو یہ مذہبی ہماری قیادت جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. آج کل تو پوسٹ بھی کرنی پڑے کوئی مذہبی تو لکھنا پڑتا ہے کہ مہذب تبصرے کرنے ہیں. مذہبی چلیں جی، بہت دوسروں کو تو رہا. بڑے بڑے علماء آپس میں جب ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ہمارا تو سر شرم سے جھک جاتا ہے. سچی بات بالکل ایسے. پھر یہ ادھر پہنچے موسیٰ علیہ السلام، چونکہ وقت تھوڑا ہے آپ نے فرمایا تھا. ادھر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ اب آپ اپنا، انہوں نے پہلے دعوت دی، اس نے دلیل مانگی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے پاس دلائل لے کر آیا ہوں، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. انہوں نے عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. فرعون جناب تخت کے نیچے چھپ گیا، خوف زدہ ہو گیا، لرزہ چھلانگ لگا دی. تو ایسی حالت میں آپ نے ید بیضاء بھی دکھایا. تو پھر اپنے رب کا تعارف کرایا کہ میرا رب ہے جس نے یہ مجھے عظمتیں عطا کی ہیں. تو اس کے جو حواری تھے انہوں نے پھر فرعون کو بہکایا کہ یہ جادو ہے. تو یہ بہت بڑے جادو ہیں اور بڑے سمجھدار قسم، ساحر علیم کے لفظ آئے ہیں، بڑے دانا قسم کے جادوگر ہیں یہ. تو پھر جادوگر بلائے گئے. اور جب جادوگر بلائے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پیشکش کی کہ آپ عصا پھینکیں گے یا ہم پھینکیں.
اس ادب کی وجہ سے وہ بچ گئے، ان کو ایمان کی نعمت نصیب ہوئی، اچھا، جو ایک نبوت کا بارگاہ نبوت کا ادب کیا، پھر کھڑے رہے، وہ کھڑے کمال ہے رہے۔ بس۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ پھینکیں، انہوں نے رسیاں پھینکی، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تو وہ چلتے ہوئے سانپ محسوس ہوئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا جب آپ نے پھینکا تو وہ تو ان کو سچ مچ اژدہا بن کے ان کو نگل گیا۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا نا تو ایک کالر لے لیں جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں فیض محمد عاض کر رہا ہوں مورو سے۔ جی مورو سے جناب، کیا حال ہے بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ سندھ سے؟ اللہ کا دعا شکر ہے۔ یہ جو ایک شعر پڑھا جاتا ہے افضل علامہ اقبال کا، ابھی آپ نے پڑھا تھا، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، ہاں ذرا تھوڑی اس کی وضاحت کر دیں۔ اچھا جی، یہ ڈاکٹر کا جو ہے شعبہ ہے۔ جی میں عرض کر ڈاکٹر دیتا سعید ہوں، جی میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو وہ جناب جب یہ سلسلہ ہوا تو جادوگروں نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لائے۔ لیکن فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا تو ساتھ کہا رب موسیٰ و ہارون، اس رب العالمین پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ ویسے تو فرعون نے بھی آخری کہنے نہیں لگا تھا آمنتو برب بس اس طرح کی ہے روایات، لیکن غرغرہ موت کے وقت یہ چیزیں قبول بہت نہیں۔ دلچسپ بات ہے جو ٹی وی پہ نہیں کی جاتی، مولانا نیت اللہ سانگلے ہلوانے۔ اچھا، یہ پھر وہ مسلمان ہوئے، ان کو سولی پر چڑھایا گیا اور ان کو اذیتیں دی گئیں، لیکن ایک شخص بھی پیچھے نہیں اچھا جی، ہٹا۔ بس 2 فکروں میں کس طرح جی پھر ختم موسیٰ، وہ فرعون کیسے ہوا جناب موسیٰ کے ہاتھ؟ جی فرعون کے لیے جو راستے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنائے گئے تھے وہ مل گئے، اور فرعون اپنی پوری قوم کے ساتھ غرق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو، کیونکہ اسرائیلیوں کو یقین نہیں آ سکتا تھا کہ فرعون بھی مر سکتا ہے، اچھا، اللہ تعالیٰ نے لہروں کو حکم دیا اور اسے قیامت تک بچا لیا گیا۔ میں نے دیکھی ہے اس کی ممی، لندن میوزیم میں آئی تھی، اور میں نے وہاں بڑی دلچسپ بات کی، جو 7 دوست تھے، میں کیا پنجابی میں کیا 1.5 فٹ تھا بندہ سیدھے نے عذاب پائی رکھا ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم بات فقی سمرقندی کی میں ضرور عرض کروں جلدی گا، کر دیں، جی انتہائی جلدی میں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ مجھے کچھ کلمات سکھا جن پر میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کہیے لا الہ الا اللہ، تو فرمانے لگے کہ یہ تو مختصر جملہ ہے۔ فرمایا کہ زمین و آسمان کی وسعتیں بھری ہوئی اجر کی ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، یہ بھاری ہوگا۔ واہ 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 واہ، اسی لیے پھر روز ہم نعرہ لگاتے ہیں نا لا پاکستان کا مطلب کیا۔ لوگ بعض معترض ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ اس کی کیا برکت ہے۔ نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ بلند آواز سے، یہ ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ جی ناظرین کرام، آج کے سوال کا وقت ہو گیا، معاف کیجیے گا۔ ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل فرمائی گئی؟ گزشتہ سوال کا جواب جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھا، اور خوش نصیب حضرات جن کے جواب درست پائے گئے، سب سے پہلے محمد صادق فیصل آباد، سعیدہ بی بی چنیوٹ، شعیب رضا گلگت، عمیر بن فیض قصور، اشفاق الرحمان لاہور، ذیشان حیدر راولپنڈی، سید عبداللہ گجرات، کاشف انصاری حافظ آباد، رخسانہ فیصل آباد، بشیر احمد فاروقی لاہور، مسز طاہر اسلام آباد، محمد حنیف کوٹلی آزاد کشمیر۔ جی آپ اچھا وہ سوال پوچھا تھا، ہاں جی سوال پوچھا تھا، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ یہ اصل میں حسن انتظام ہوتا ہے۔ حسن انتظام یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے مدین کی طرف لایا گیا، اور مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے زیر تربیت رہے، اور انہوں نے وہ جو صلاحیتیں ان کی پہلے سے موجود تھیں ان کو پالش کیا، اور بالکل اسی طرح پھر یہ جو تزکیہ اور صحبت ہے، نبوت آپ نے درست فرمایا کہ یہ اللہ کی عطا ہے، خاص وجودوں کو عطا کی جاتی ہے، لیکن آگے جو ولایت کا فیض ہے وہ بھی تربیت کے ذریعے سے آگے پھر چلتا ہے۔ وہ میرے خیال ہے پوچھنا چاہتے ہیں معنی، شعر کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی پوچھنا چاہتے ہیں۔ شبانی کہتے ہیں چرواہے کو، اور کلیمی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کو، کہ کہاں وہ مرتبہ مقام ہے کہ ایک وقت میں آپ شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے ہیں، لیکن شعیب علیہ السلام کی صحبت میسر آئی تو کلیمی تک پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا مقرب بنا لیا۔ تو شبانی اور کلیمی کے معنی علامہ اقبال کے الفاظ، جو سینئر ہوتا ہے اس سے آدمی سیکھتا بھی تو ہے نا، سیکھتا ہے، جو انبیاء تھے
وہ آپس میں ایک دوسرے سے جو تھے وہ معاملات ڈسکس کر کے فیض بھی تو حاصل کرتے تھے. خضر علیہ السلام کا واقعہ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آیا تاکہ اس طرف توجہ رہے. اور دنیا میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ جس دن کسی آدمی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میں کچھ علم رکھتا ہوں تو اس دن اس کی جاہلیت کا آغاز ہو جاتا ہے. واہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا میں جب آدری کہتا ہوں تو میں خوش نہیں ہوتا, جب لا آدری کہتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. فوق کل ذی علم علیم, اللہ نے ہر علم والے پر علم رکھا, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تھوڑا علم دیا گیا ہے تو اس تھوڑے پر پھر جو علم کی تو وسعت اتنی ہے جی, ایک شعبہ لے لینا کوئی علم کا تو اسی میں کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس پہ اتھارٹی ہوں. یہ اللہ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد, گود سے گور تک یہ سلسلہ چلتا رہے تو بھی اس کی دعا جو ہے رب زدنی علما, رب زدنی علما ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ایک بات ہمیں اہم یاد رکھنی چاہیے. قرآن کریم نے بار بار کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھلا دیتی ہے تو وہ گمراہی کے چکر میں پڑ جاتی ہے, وہ اپنے منصب چھوڑ بیٹھتی ہے. اسی لیے قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں, ہمیں بتا رہا ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ سے وابستہ رہیں گے, جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے, ہمارے لیے روشنی کی راہیں کھلتی چلی جائیں. اچھا جی علامہ صاحب, وہ جو عذاب تھے کہتے ہیں کہ وہ یہ جو مینڈک تھے یہ منہ میں آ جایا کرتے تھے. جی وہ مینڈکوں کی کثرت ہی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ان کے برتنوں میں ان کی چارپائیوں کے اوپر لیٹنے کو جگہ میسر نہ ہونی, اور کوئی چیز انہوں نے اگر برتن صاف کر کے پانی ڈال کے پینا تو اس سے پہلے مینڈک چھلانگ لگا کے اندر اس کے چلے جانا, چھوٹے چھوٹے مینڈک جو ہے ان کے منہ کے اندر چلے جانے. تو یہ ایک اصول دیا ہے محدثین کا کرم ہے, حضور کی رحمت کا صدقہ ہے. ہمارے بعض لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ تو ان سے بھی آگے بڑھے ہوئے. محدثین کرام نے یہی بہت ساری احادیث سے ایک اصول اخذ کیا ہے, اور وہ یہ کیا ہے کہ جب تک نبی اس قوم میں موجود ہو تب تک اس قوم کو عذاب نہیں آتا. جب نبی اپنی رحمت کی توجہ ہٹاتا ہے تو پھر اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, سرکار موجود بھی ہیں اور اپنی امت کی طرف پوری طرح توجہ بھی فرماتے ہیں, اسی لیے اس قوم کے اوپر عذاب نہیں آتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر ان معاملات میں اگر ہم صرف اتنی ہی بات پہ غور کر لیں. یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے علامہ صاحب, یہ ختم نبوت کی دلیل بھی نہیں ہے؟ سب سے بڑی یہ دلیل ہے, قیامت تک کے لیے سرکار موجود ہے. اور نبی آئے اگر موجود نہ ہو سرکار تو پھر تو کوئی نبی آئے جی, تو اس لیے رحمت اللہ عالمین جو ہے تا قیامت اور بعد از قیامت ساری کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. سرکار دو عالم علیہ السلام سے ماں قبل اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ دیکھیں تو سب سے بڑا ثبوت تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے حاضر و ناظر کا ملتا ہے. اچھا, کہ جب آپ معراج پہ جا رہے ہیں قبر موسیٰ سے گزرتے تو وہاں بھی پایا, پھر آگے مسجد اقصیٰ میں بھی پایا, پھر آسمانوں میں بھی پایا, اور پھر بار بار ان کو پایا, اور پھر آ کر ہمیں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام ہے. اور پھر غازی صاحب یہ بھی دیکھیں کتنی پیاری بات ہے, قبریں جو ہیں وہ تو شروع سے لے کر اب تک اتنی ہی بنائی جاتی کہ اس کے اندر آدمی بیٹھ سکے, لیکن سرکار فرماتے موسیٰ کی قبر سے گزرا, وہاں دیکھا کہ وہ نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے یا درود شریف کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے. اس کا مطلب ہے نبیوں کی قبریں بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی, نبیوں کی قبریں بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی, تو پھر باقی ان کی شانیں عام لوگوں کی طرح. جب سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ واقعہ حرا کے دوران نماز کی آواز سنتے ہیں تو نماز ہوتی تھی اور پیچھے وہ اسی طرح پڑھتے تھے جیسے مقتدی پڑھتا ہے امام کے پیچھے. تو میں تو اقبال کے اس شعر پہ عمل کرتا ہوں, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. میں تو نماز ہی اس طرح پڑھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں امام حقیقی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور یہ مجازی امام ہے جو ہمارے سامنے. اور ایک بات اس میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت خضر علیہ السلام کی طرف علم کے لیے, اور جب سرکار کی باری آئی تو سرکار فرماتے ادبنی ربی فاحسن تادیبی, مجھے کسی اور سے سیکھنے کی عادت نہیں رہی, مجھے خود اللہ تعالیٰ نے آتے رہے خضر علیہ السلام, آپ سے اس کی بارگاہ میں خود سیکھنے کے لیے آتے رہے. جی ناظرین کرام, کتاب الشفا آپ کا بہت شکریہ, خان صاحب, علامہ صاحب آپ کا, ڈاکٹر سعیدی آپ کا. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. قوت حافظہ کے لیے عمل ہے جی. یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 8, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. روزانہ 313 مرتبہ پڑھنے سے قوت حافظہ مضبوط ہوتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کن ذہنی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ آپ ضرور پڑھیں۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک فرماتے مجھے ایسے دوست کی دوستی پسند نہیں جو میری بری عادتوں کو اچھا کہے، میرے عیب کو ہنر جانے اور میرے کانٹوں کو گلاب و یاسمین کا نام دے، یعنی خوشامد کرنے والے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے، نام سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی نہیں ہوتا۔ تیار ہو جائیے میرے مہمان، میزبان، ناظرین، سامعین سب مل کے یہ نعرہ انشاءاللہ تعالیٰ لگائیں۔ اور میں نے سیرت پاک کی جو کتب وہاں پڑھی ان میں مجھے ملا کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ نعرہ لگایا ہے، احد میں بھی لگایا، اور جس دن کعب بن اشرف جہنم رسید ہوا تھا اس دن بھی آپ نے نعرہ لگایا۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔